السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے، جو کہ تحریر ہے بسمہ اعجاز کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 19، جو کہ اس کی آخری قسط ہوگی۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ پلیز کمنٹ ضرور لکھ کر بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہیں۔ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ تاریکی کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے والوں کا سورج کی بس ایک کرن سے گھٹ جاتا ہے دم۔ رنگوں کی کلیوں میں جینا کون سکھاتا ہے، شبنم کیسے رکنا سیکھے تتلی کیسے رم۔ آنکھوں میں یہ پلتے خواب نہ بجھنے پائیں، دل کے چاند چراغ کو دیکھو لو نہ ہو مدھم۔ ہنس پڑتا ہے بہت زیادہ غم میں بھی انسان، بہت خوشی سے بھی تو آنکھیں ہو جاتی ہیں نم۔ اس کو بھی تو غم لگ چکا تھا جو اندر ہی اندر دیمک کی طرح اس کو کھا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی زندگی میں بھی اندھیرا ہو گیا ہے، وہ تاریکی میں اس قدر گم رہتی کہ روشنی آنکھوں میں چبھتی۔ اسے رنگوں، پھولوں اور کلیوں سے کوئی شغف نہیں تھا، دل تھا کہ چراغ کی مانند جل رہا تھا۔ تتلیاں، ان چراغوں کی تپش نے اس کی آنکھوں میں سے بس خوابوں کو خاکستر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کب اور کیسے وہ سرزمین محبت پر قدم رکھتی گئی، اور اب جب کہ خود اسے ادراک ہو چکا تھا تو قسمت اس پر کھڑی ہنس رہی تھی۔ وہ سارا دن کمرے میں گزار دیتی، اس کی واحد ایکٹیویٹی سونیا کے گھر جانا تھا، جو اب ممکن نہیں تھا۔ اب جب سونیا ہی نہیں تھی تو وہ کس حیثیت سے اس کے گھر جاتی؟ ندا زبردستی اسے باہر لان میں لے جاتی، اسے باتیں کرتی تو اس کا دل بہل جاتا، کچھ دیر کے لیے پریشان کن سوچوں سے نجات مل جاتی۔ کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا کہ اڑ کر اپنے وطن، اپنے گھر پہنچ جائے، مگر سکندر کو بھی ایک دو ضروری کام تھے اور وہ عزیر کو بھی تلاش کر رہے تھے، اسی لیے رکنا ضروری تھا۔ وہ خود بھی عزیر کے بغیر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ سکندر چاہتے تھے کہ اس کا آپریشن یہیں ہو جائے، جب تک وہ چلنے کے قابل ہو جاتی تب تک سارے کام بھی ختم ہو جاتے۔ ویزے کی مدت ختم ہونے میں اب 3 ماہ اور کچھ دن ہی رہ گئے تھے، اسی لیے وہ مطمئن تھے کہ سب پلاننگ کے مطابق ہو جائے گا۔ آج بھی اسی سلسلے میں وہ اسے لے کر ہاسپٹل آ گئے تھے۔ اس کی خواہش پر ڈاکٹر عائشہ سے اپائنٹمنٹ لے کر وہ اس وقت ان کے کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سکندر چاہتے تھے کہ 1-2 دن میں اس کا آپریشن ہو جائے۔ وہ انہیں ڈاکٹر عائشہ سے گفتگو کرتا چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اس کا رخ ڈاکٹر نیہا کے کیبن میں تھا۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہو گئی۔ گیتی، ڈاکٹر نیہا کو جیسے اس کے آنے کی امید نہیں تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے رسماً پوچھا، ورنہ اس کی حالت صاف ظاہر تھی کہ بیٹی کی جدائی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے وہ سمجھ سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں پہلے نہیں آ سکی۔ میں نے سوچا آپ تھوڑا اسٹیبل ہو جائیں پھر آؤں گی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو 3 دن پہلے جب میں ٹھیک ہوئی تو ڈیڈ نے مجھے بتایا۔ اس نے شرمندگی سے ایکسکیوز کیا۔ اصل میں مجھے روایتی فکریں بول کر تسلی دینی نہیں آتی۔ کسی کا دکھ اتنا بڑا ہو اور آپ اسے کہیں کہ حوصلہ کرو، صبر کرو، مجھے اس لمحے تسلی کے دلاسے سارے الفاظ ہیچ لگنے لگتے ہیں، اس لیے میں فوراً نہیں آ سکی۔ اٹس اوکے۔ اب سونیا واپس تو نہیں آ سکتی جو تم سے جھگڑ لیتی تھی کہ لیٹ کیوں ہو۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ حقیقت میں اسے واقعی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ کسی بھی مذہب، ملک اور دشمنی سے بالا تر ڈاکٹر نیہا اس وقت صرف ایک ماں تھی جس کی جوان بیٹی مر گئی تھی۔ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ چند ثانیے بعد اس نے پوچھا۔ اس کا کینسر لاسٹ سٹیج پر تھا اور آپریشن میں بھی 90% رسک تھا۔ جو تھوڑے بہت دن اس کی زندگی میں بچے تھے وہ بھی چھین لیے گئے۔ میں نے ہی اس کا آپریشن کروانے کی حامی بھری تھی۔ ڈاکٹر نیہا کی آواز گلوگیر ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ دبایا۔ آپ اپنے آپ کو قصوروار مت سمجھیں، جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کی زندگی بس اتنی سی ہی تھی، اس لیے دعا کیا کریں۔ وہ لہجے کو سرسری بنا کر پوچھنے لگی، انکل کیسے ہیں؟ کیسے ہوں گے، وہ بھی بہت صدمے میں ہیں۔ ہماری اکلوتی سونیا، ایشور اس کی آتما کو شانتی دے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ ایسا لگتا ہے گھر جاؤں گی تو کسی کونے سے ممی ممی کہتی دوڑتی چلی آئے گی۔ وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ دعا نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا، وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کھونے کے دکھ میں گھری تھی۔ کچھ دیر بعد نیہا نے خود کو سنبھال لیا تھا، اسی طرح دیکھ کر مسکرائی تو بتانے لگی، سونیا تمہاری بہت تعریف کرتی تھی، تمہاری باتیں اس کے اندر مایوسی کو ختم کر دیتی تھی۔ وہ آپریشن روم میں جانے سے پہلے تم سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر پتہ چلا کہ تم بے ہوش ہو۔ پھر تمہارے ڈیڈ نے بتایا کہ تمہارے دوست کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ جی، اس دن 2 بڑے حادثے میرے منتظر تھے، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ پھر سونیا کی ڈیتھ نے اور بھی افسردہ کر دیا۔ خیر چھوڑیں، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ اس دن جو آدمی انکل کی اسٹڈی میں گھسا تھا وہ کون تھا اور وہ وہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں گئی تھی، تمہارے انکل نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ کوئی جاسوس ہے اور کوئی اہم راز چرانے آیا تھا۔ اس سے زیادہ تو نہ میں نے پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا۔ دعا کو سن کر مایوسی ہوئی، یعنی اسے بھی کچھ علم نہ تھا؟
یہ بتاؤ تمہارا آپریشن کب ہے؟ ڈاکٹر نیہا نے پوچھتے ہوئے فون اٹھایا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ تم جوس لوگی یا کولڈ ڈرنک؟ کچھ نہیں، میں اب چلوں گی۔ بابا ڈاکٹر عائشہ سے آپریشن کی ڈیٹ لے رہے ہیں، امید ہے کہ 1-2 دن تک ڈیٹ مل جائے گی۔ چلو اچھا ہے، پھر تم ادھر ہی ایڈمٹ ہو جاؤ گی، میرا بھی دل بہلا رہے گا۔ اوکے بائے، پھر ملتے ہیں، ہو سکتا ہے کل ہی مجھے ایڈمٹ کر لیا جائے، وہ رسمی سا مسکرا کر کہتی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جس دن اس کا آپریشن تھا اس دن وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ پاکستان سے سبھی نے کال کر کے اسے تسلی دی تھی، مگر پھر بھی زندگی کتنی بے یقین چیز ہے نا، وہ جانتی تھی۔ میرا بیٹا فکر نہیں کرو، میجر آپریشن نہیں ہے، اس لیے ڈرنے والی کوئی بات نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ڈھارس بدھائی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی، مگر خیریت رہی، آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ ابھی اسے کچھ عرصہ ویل چیئر پر ہی گزارنا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ بیساکھی اور پھر اسٹک کے سہارے تقریباً 6 ماہ کے عرصے میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتی، اپنے پیروں پر چلنے کے قابل رہ جاتی۔ ندا بہت جاں سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، روزانہ رات کو اس کی ٹانگوں پر تیل کی مالش کرتی اور صبح اس کو اپنے سہارے پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی۔ دن پڑ لگا کر اڑ رہے تھے، ستمبر ختم ہونے والا تھا، دسمبر میں ان کا ویزا ختم ہونے والا تھا۔ وہ کافی حد تک صحت یاب ہو چکی تھی، ٹانگوں اور پیروں میں اب زندگی حرکت کرتی محسوس ہوتی تھی، ورنہ پہلے تو یوں لگتا جیسے کوئی جان ہی نہ ہو۔ وہ ندا کے سہارے کے بغیر اب کھڑی ہو جاتی، 2-4 قدم چل بھی لیتی۔ ندا بڑی بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی اور ان دونوں میں بہت بے تکلفی اور دوستی ہو چکی تھی۔ خلاف توقع سکندر نے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عزیر کا تو کوئی اتا پتہ نہیں تھا، پھر رکنے کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب انہوں نے دبئی کے لیے فلائٹ پکڑنی تھی۔ وہ جس طرح آئے تھے واپسی بھی اسی طرح ہونی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈاکٹر نیہا سے ملنے چلی آئی۔ اس نے بہت افسردگی سے کہا، تو تم واپس جا رہی ہو؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ جی، پہلے ارادہ تھا کہ ہم یہاں شفٹ ہو جائیں گے، مگر ابھی کوئی پتہ نہیں، شاید کبھی دوبارہ آؤں یا ہو سکتا ہے اب کبھی نہ آؤں۔ ڈاکٹر نیہا اور عائشہ نے بہت محبت سے تحائف دے کر اسے رخصت کیا تھا۔ ایئرپورٹ پر وہ کافی دیر ندا کے گلے لگی رہی۔ ندا، میری شدید خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک بار پھر آپ کو دیکھوں، کاش ہم دوبارہ ملیں۔ وہ بہت رنجیدہ ہو رہی تھی۔ گیتی تم فکر نہ کرو، دنیا گول ہے، ہو سکتا ہے ہم کبھی نہ کبھی مل جائیں، تم اپنا خیال رکھنا۔ ندا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ امید پہ دنیا قائم ہے، انڈیا میں مجھے بس آپ ہی پسند آئی ہیں، ورنہ یہاں کی کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس کی بات پر ندا ہنسی تھی اور مسکراتے ہوئے اس نے دعا کو الوداع کہا تھا۔ جہاز میں اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے تھکن سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ عجیب سی تھکن تھی جو اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ آتے ہوئے وہ جس قدر پرجوش تھی، واپسی پر اتنی اداس، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اہم حصہ یہاں چھوڑ جا رہی ہو۔ جس مشن کے لیے وہ آئے تھے وہ تو کامیابی سے پورا ہو گیا تھا، مگر وہ خود کو بہت ادھورا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی اور عزیر کی جھڑپیں یاد آنے لگی، نقلی USA اور DFM، گیتی اور امن کی نوک جھوک، ان دونوں کا ساتھ ناشتہ کرنا، اور پھر اسٹڈی روم کا وہ لطیف سا منظر جب وہ اس پر غصہ کر رہا تھا اور وہ خاموشی سے سن رہی تھی، پھر وہ تکلیف دہ لمحہ جب اس نے آخری بار اسے جاتے دیکھا تھا۔ دعا، آر یو آل رائٹ؟ سکندر نے اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دے کر نرمی سے پوچھا۔ یس بابا، وہ کھڑکی سے سفید روئی جیسے بالوں کی جانب نظر پھیر کر بولی، مبادا آنکھوں سے دل کا حال نہ یاں ہو جائے۔ باقی سارا سفر اس نے انہی سوچوں میں گزارا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی قید کاٹ کر آئی ہو۔ سکندر اس کے جذبات سمجھ رہے تھے، وہ بھی جب 12 برسوں بعد واپس آئے تھے، اس وقت ان کے جذبات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ پہلے کی طرح دبئی میں 3 دن قیام کر کے وہاں سے کراچی ایئرپورٹ پر اترے تھے۔ اسے سہارا دیتے سکندر ٹیکسی کی جانب بڑھ گئے۔ دعا نے انہیں منع کیا تھا کہ وہ کسی کو بھی نہ بتائیں، وہ سب کو سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ جب اسے اپنے پیروں پر کھڑا دیکھیں گی تو بہت خوش ہوں گی، اگرچہ وہ اب بھی بغیر سہارے کے نہیں چل پاتی تھی، مگر یہ کیا کم تھا کہ اب وہ ویل چیئر پر نہیں تھی بلکہ اپنے پیروں پر تھی۔ گھر کے دروازے پر دستک دیتے اس کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ 4 ماہ بعد اپنے گھر اور گھر کے مکینوں کو دیکھنے والی تھی۔ دروازہ فاطمہ نے ہی کھولا، وہ دانستہ ان کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ جی بیٹا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ فاطمہ نے اپنے ازلی شفیق انداز میں پوچھا۔ آپ سے، اس نے مڑتے ہوئے جواب دیا۔ دعا، وہ خوشی سے چلائی اور لپک کر اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ میری بچی، میری آنکھیں ترس گئی تھیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ چٹاچٹ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے ایک بار پھر خود میں بھینچ لیا تھا۔ سکندر ایک جانب سے ہٹ کر سامنے آئے۔ مادام، ابھی ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، اپنے غریب شوہر کو بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی پردیس سے آیا ہے۔ امی میرے سامنے بھول گئی ہیں کہ ان کے ایک شوہر نامدار بھی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے ماں سے علیحدہ ہو کر اپنے سہارے کے ساتھ اندر بڑھ گئی تھی تاکہ امی اور بابا اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے مل لیں۔ کیسی ہو فاطی؟ سکندر نے ان کے گرد بازو حمائل کرتے پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ ان کے ہاتھ سے سامان لینے لگی۔ میں آپ کے بغیر بھلا کیسا ہو سکتا ہوں؟
لیکن اب آپ کو دیکھ لیا ہے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ معصومیت میں دعا بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ یہ انداز سکندر کو دیکھ کر بخوبی ہو رہا تھا۔ توبہ، کتنے جھوٹے ہیں آپ! فاطمہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آنیہ کہاں ہے؟ اتنے شور پر وہ باہر نہیں آئی۔ انہیں حیرانی ہوئی۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں، یونیورسٹی جوائن کر لی ہے اس نے، 3 بجے تک آ جائے گی۔ بتایا تو تھا آپ کو کہ اس کا رزلٹ آ گیا ہے، وہ ماسٹرز کرنا چاہتی ہے۔ ہاں، اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا فریش ہو جاؤں، تب تک آپ ہم باپ بیٹی کے لیے ذرا مزیدار سا کھانا بنا دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، پلین میں بھی کچھ نہیں کھایا گیا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے فاطمہ اونچی آواز سے بڑبڑا رہی تھیں۔ دونوں باپ بیٹی ہی کھانے پینے کے معاملے میں چور ہیں۔ اتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ وقت پر کھانا کھایا کرو، مگر میری سنتے ہی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں باپ بیٹی نے جان بوجھ کر پلین میں کھانا نہیں کھایا ہوگا کیونکہ وہ فاطمہ کے ہاتھ کا بنا کھانا چاہتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ 3 بجے تک آنیہ بھی آ گئی۔ اسے دیکھ کر اس کے ذہن میں وہ شرارت والی بات لہرائی۔ چاہنے کے باوجود وہ اتفاق سے نہ مل سکی۔ آنیہ اب جھجکتے ہوئے سکندر سے مل رہی تھی۔ انہوں نے اسے پاس بٹھا لیا اور اس کے لیے لائے ہوئے گفٹ اسے دکھانے لگے تھے۔ انہیں دعا نے کہا، واپس جاتے آپ مجھے بھول کر آنیہ کو توجہ دیجیے گا، اور اسے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اسے توجہ دینے کے لیے تمہیں بھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیگ پیک کرتے ہوئے بولے تو وہ اس وقت دبئی کے ایک ہوٹل میں تھے۔ پاکستان کے لیے ٹکٹس بک ہو چکی تھیں، اسی لیے انہوں نے پہلے اپنا سامان پیک کیا اور اب اس کا کر رہے تھے۔ بابا، میری بات کو مذاق میں نہ لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پاکستان جا کر آپ مجھے گھاس نہیں ڈالیں گے، سمجھے؟ اوکے، میں تمہیں گھاس نہیں ڈالوں گا، مگر پھر تم کیا کھا کر اپنا گزارا کرو گی؟ انہوں نے سنجیدہ ہوتے کہا، البتہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ بابا، بری بات ہے۔ وہ ٹھنکی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اب آپ آنیہ کو پراپر ٹائم دیں گے، وہ بہت کمپلیکس کا شکار ہو گئی ہے۔ ویسے بھی کچھ عرصہ ہم جا کر فارغ رہیں گے تو آپ اسے گھمانے لے جائیے گا، اسے ڈھیروں باتیں کیجیے گا، بس یوں سمجھ لیجیے کہ ہولڈ آن، ریلیکس۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیٹی کو مناؤں گا نہیں؟ مجھے اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں۔ اب ہم دونوں واپس جا کر اس روٹی ہوئی لڑکی کو منائیں گے، ٹھیک ہے؟ بات آئی گئی ہو گئی، مگر اس نے چونکہ آنیہ سے وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ ارادتاً آنیہ اور بابا سے دور رہتی تھی۔ وہ کھانے کے سوا کم ہی آنیہ کا سامنا کرنے کی کوشش کرتی۔ دن کے وقت عریش بما پارٹی تشریف لے آتی تو سارا دن انہی کے ساتھ گزر جاتا۔ 1-2 بار تو لنچ کے لیے باہر بھی چلے گئے تھے، پھر کبھی عریش تو کبھی عمر تو کبھی ملیحہ گھر پر انوائٹڈ ہوتی۔ وہ سب اس کی صحت یابی کی خوشی میں دعوتیں کر رہے تھے، اسی بہانے اسے گھر سے دور رہنے کا موقع مل جاتا۔ ایک دن وہ عریش کے ساتھ موہت کے گھر بھی ہو کر آئی تھی۔ رات کو وہ جلدی سو جاتی تھی، اس لیے آنیہ سے بات کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، اگر ہوتی بھی تو سلام دعا کی حد تک۔ سکندر اسے خود یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتے تھے۔ کئی دفعہ اسے محسوس ہوتا جیسے آنیہ اسے بات کرنا چاہ رہی ہو۔ اسے اس کی آنکھوں میں واضح شرمندگی نظر آتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ اسے پوری طرح اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اس دن موسم صبح سے ہی خنکی لیے ہوئے تھا۔ 2 دن بعد نومبر شروع ہو رہا تھا۔ سردی نے اپنے بگل بجانے شروع کر دیے تھے۔ سکندر نے رات کو آئس کریم کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ حسب معمول وہ انکار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے کیا ہو جاتا ہے یار، میرے اور آنیہ کے ساتھ کہیں آتی جاتی نہیں، کبھی کوئی بہانہ تو کبھی کوئی۔ سکندر نے تعجب سے کہا، میں دیکھتی ہوں جا کر بابا۔ آنیہ کہتی ہوئی دعا کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ آپی، تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ، بہت مزہ آئے گا، بابا اصرار کر رہے ہیں۔ وہ کھڑے کھڑے بولی۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھ کر سادگی سے کہا، کمال ہے آنیہ، کہ تم کہہ رہی ہو؟ ہاں میں کہہ رہی ہوں، پلیز چلو نا ہمارے ساتھ۔ اس نے پھر سے التجا کی، کہیں تم کچھ بھول تو نہیں رہی؟ کوئی شرط یا کوئی وعدہ ٹائپ چیز؟ اس نے خاصی حیرت کا مظاہرہ کرتے پوچھا۔ آنیہ کی برداشت بس ہو گئی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بڑھائی آواز میں کہنے لگی، مجھے معاف کر دو ابھی، میں بہت بری ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، لیکن یقین کرو یہ احساس تمہارے واپس آنے سے پہلے ہو گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ رشتوں میں شرطیں نہیں ہوتی، بس بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو آپی۔ وہ سسکنے لگی تو دعا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ تم نے غلطی کی ہے تو مان بھی تو رہی ہو نا، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، مگر ان پر ہٹ دھرمی سے ڈٹے رہنا اور اپنی کوتاہیوں کو نہ ماننا بری بات ہے۔ تمہیں احساس ہو گیا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ اسے تھپکتے چپ کروانے لگی۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ وہ بچوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے بولی۔ ہاں کر دیا۔ اس نے شرارت سے اس کی ناک پر جھٹکی بھری۔ تو پھر چلو نا، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ بھئی آ جاؤ دونوں بہنیں، نہیں تو یہ پروگرام کینسل۔ باہر سے سکندر نے دہائی دی، چلو نا، اب تو بابا بھی کہہ رہے ہیں۔ آنی نے منت کی۔ اچھا چلو۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے باہر کی جانب بڑھی۔ سکندر اور فاطمہ ان کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ ہنستے مسکراتے 4 لوگوں کا یہ قافلہ آئس کریم کھانے روانہ ہو گیا۔ فاطمہ نے چپکے سے دل میں اپنے آشیانے کے یوں ہی سدا خوش رہنے کی دعا مانگی تھی۔ وقت بغیر کسی کا انتظار کیے تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ اب اپنی ڈیوٹی پر جانا شروع ہو چکی تھی۔ ابھی فی الحال وہ اسٹک کے سہارے چلتی تھی، مگر سب جانتے تھے کہ کچھ عرصے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی۔
اس کے لیے اس کو اس کا عہدہ دے دیا جائے گا، بلکہ کچھ دنوں تک اس کی پروموشن ہونے والی تھی۔ سکندر بھی کبھی گھر پر پائے جاتے تو کبھی کئی کئی دن منظر سے غائب رہتے۔ آنیہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ دعا سکندر دونوں ہی ایجنٹ ہیں، اس لیے وہ بھی اب سکندر یا اس کی غیر حاضری پر ناراض نہیں ہوتی تھی۔ بظاہر سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر فاطمہ کو نہ جانے کیوں اس کی شادی کا خیال پھر ستانے لگا۔ حالانکہ وہ واشگاف الفاظ میں انکار کر چکی تھی، مگر وہ خاطر میں لائے بغیر رشتے تلاش کر رہی تھیں۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی جب کھانے پر انہوں نے بات شروع کی۔ دعا، ہم نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ لڑکے کا باپ کرنل رہ چکا ہے، اچھی خاصی فیملی ہے، تمہارے بابا بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ کچھ دنوں میں آنا چاہتے ہیں، میں نے انہیں جمعے کو بلایا ہے، تم جلدی آ جانا۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں مجھے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، مجھے فورس مت کریں۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی۔ کچھ منٹوں بعد سکندر کھانے کی ٹرے اس کے پاس لے کر آ گئی۔ دعا میری جان، کیا تم اللہ پر یقین رکھتی ہو؟ انہوں نے ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالتے پوچھا۔ آف کورس بابا، وہ کھانا نگلتے ہوئے بولی۔ تو پھر یہ بھی جانتی ہو کہ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ ایک اور نوالا ایک اور سوال کے ساتھ اس کی طرف بڑھایا گیا۔ اس بار وہ جواباً چپ رہی۔ دیکھو بیٹا، بیٹیاں گھر بٹھا کر تو رکھنی نہیں جا سکتی نا، پیغمبروں نے بھی اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا ہے، یہ فریضہ ہم نے بھی ادا کرنا ہے، آج نہیں تو کل۔ لڑکے کی فیملی سے میں مل چکا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، انہیں تمہاری جاب پر کوئی اعتراض نہیں، وہ آئیں تو مل لینا، اگر تمہیں پسند آ گئے تبھی بات آگے بڑھے گی، نہیں تو کوئی اور مناسب رشتہ دیکھ لیں گے۔ تمہارے باس ایمفراز نے بھی اپنے بھانجے کے لیے کہہ رکھا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے براہ راست پوچھا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ تم سمجھ چکی ہو، جمعے کو وہ لوگ آ رہے ہیں، تیار رہنا، میں جانتا ہوں میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا، اس نے سر جھکا کر کہا تو بہت خوش ہوئے۔ میں جانتا تھا میری بیٹی کبھی مجھے انکار نہیں کرے گی۔ وہ اس کے سر پر پیار کر کے باہر چلے گئے۔ تو یہ ہے تمہاری محبت کا انجام دعا فاطمہ ماہین؟ وہ بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ پھر وہ اپنے آپ کو یاد دلانے لگی۔ تم شاید بھول رہی ہو، ہم جیسے ایجنٹ اور جاسوسوں کی زندگیوں کی شاید ہی کبھی کوئی ہیپی اینڈنگ ہوئی ہو۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں، جنگجو، بہادر اور میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانے والے، وحشی گھوڑوں اور اپنی رانوں کی بے قابو طاقت کو لگام ڈالنے والے۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں، درویش، فقیر، سالک، جوگی، سادھو اور نات، راہ سلوک کے مسافر، نیک دل شاعر، بھیگے ہوئے دلوں والے نغمہ گر، مصور اور نئے نواز، معلم اور متعلم، جن کی نگاہیں پرانے رازوں اور دل مدفون خزانوں جیسے ہوتے ہیں۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں اپنے باپ جیسے، خوبصورت اور نفیس، ملائم اور کھردرے، اپنے دوہرے دستے کے حجرے میں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں اور بظاہر نہایت غیر ادبی زندگی گزارتے ہیں۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں جنگ ناموں، مصنوعی اور طلسمی کہانیوں کے کرداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، الف لیلہ کے ابوالحسن اور سندباد جہازی جیسے، سر پھرے اور دیوانے، بہت پہر کے رات کے خواب جیسے قیمتی اور بردبار، بغداد کی گلیوں کی طرح پراسرار اور مزاروں جیسے پرشکوہ مگر خاموش، جن کے کندھوں پر بیٹھ کر چھوٹی چڑیاں بے فکری سے دانہ چگتی ہیں اور صوفی کبوتر غٹہ غوں کرتے ہیں، جو شہرزاد کی کہانیوں کو جیب میں رکھے رکھے نیند کے گھونٹ بھرتے رہتے ہیں مگر سوتے نہیں، جو ظالم جن کی قید سے قافقی بری آزاد کروانے کے لیے مسافتیں مارنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جن کی تلواریں تیز اور چمکیلی ہوتی ہیں اور نگاہ نرم و ملائم۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں جو ننھے بچوں، متورک بوڑھوں اور پرانے درختوں، پرندوں، جھاڑیوں اور برگدوں جیسی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جتائے بغیر ان سے محبت کرتے ہیں۔ بشریٰ اعجاز، اس نے اب تک کی زندگی میں اس سے پہلے کسی مرد کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور نہ ہی یہ خیال کبھی اس کے ذہن میں آیا تھا کہ اسے کس قسم کے شخص سے شادی کرنی ہے۔ اس کا دل سلیٹ کی مانند بالکل صاف تھا، مگر اب جب کہ اسے کوئی اچھا لگنے لگا تھا تو اس نے اپنا معیار بہت بلند رکھا تھا۔ اسے ایسے ہی مرد اچھے لگتے تھے جیسا عزیر تھا، بالکل اس کے بابا کی طرح، بہادر، نفیس اور جتائے بغیر محبت کرنے والا۔ وہ کمرے میں لیٹی یہی سب سوچ رہی تھی، تبھی آنیہ اندر آئی۔ وہ اور سکندر کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور ابھی ابھی آئے تھے۔ وہ کہاں گئے تھے یہ پوچھنے کی اس نے زحمت نہیں کی۔ آنیہ نے لانگ جیکٹ کے ساتھ مفلر اوڑھ رکھا تھا، سردی اتنی زیادہ نہیں تھی مگر اسے ہمیشہ سے لگتی تھی۔ ابھی بھی سردی کی شدت سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ آپی، تم نے اچھا کیا جو ہمارے ساتھ نہیں گئی، قسم سے بڑی سردی ہے باہر، وہ اس کے ساتھ کمفرٹر میں گھستے ہوئے کہنے لگی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میرا ابھی سے یہ حال ہے تو جنوری فروری میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تب تو زیادہ سردی ہوتی ہے۔ جیکٹ کی جیب سے گرما گرم مونگ پھلی نکال کر اس نے بیڈ پر ڈھیر کی تھی۔ کم آن آنیہ، کراچی میں سردی کو ترستے ہیں لوگ اور تم اس سے پناہ مانگتی ہو۔ اب ایسی بھی سردی نہیں آئی کہ تم دو جرسیاں چڑھا لو۔
وہ اپنے آپ کو خیالوں کی دنیا سے باہر نکالتے شگفتگی سے کہنے لگی، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بہت ٹھنڈ لگتی ہے۔ مونگ پھلی پھانکتے ہوئے اس نے چھلکے نیچے پھینکنے شروع کر دیے تھے، جس پر دعا نے اسے گھورا مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ویسے اس کمرے میں کم سے کم ایک ہیٹر تو ضرور ہونا چاہیے۔ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے اس نے گرم ہاتھ اپنے چہرے پر لگائے اور ٹھنڈی آب بھرتے کمرے میں ہیٹر لگوانے کا مشورہ دیا۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد وہ دعا کا موڈ بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آپی ایک بات پوچھوں؟ آنیا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں پوچھو۔ آپی کیا لڑکیاں جاسوس نہیں بن سکتی؟ آنیا کو کنفرم نہیں تھا کہ دعا کی ایگزیکٹلی جاب کیا ہے، اس لیے بڑے محتاط انداز میں پوچھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آنیا کیا پوچھنا چاہ رہی ہے، اس لیے لاپرواہی سے مٹھی میں مونگ پھلی بھر کر اپنی جھولی میں ڈالی اور اس سے زیادہ لاپرواہی سے اس نے آنیا کی بات کا جواب دیا۔ کون کہتا ہے لڑکیاں ایجنٹ اور جاسوس نہیں بن سکتی؟ ایک لمحے کے توقف سے اس نے شرارت سے آنکھ دبائی، بلکہ لڑکیوں سے اچھی جاسوسی تو شاید ہی کوئی کر پائے۔ پلیز سیریس ہو کے بتائیں نا آپی، وہ نے روٹے لہجے میں بولی۔ ارے چندا، اس میں شک کرنے والی کون سی بات ہے؟ جب لڑکیاں ڈاکٹر، پائلٹ، ٹیچر اور پتہ نہیں کیا کیا بن سکتی ہیں تو جاسوس کیوں نہیں بن سکتی؟ ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ جاسوسی کرنے والی عادت تو ہم لڑکیوں کی فطرت میں ہے۔ چائے دینے کے بہانے مہمانوں کی باتیں چھپ کر سننا، اپنا نام سن کر دروازے پر ہی رک کر کان لگانا اور پڑوسیوں کی ٹو لینے والی جاسوسی، جو مزہ ہے نا وہ اصل کی جاسوسی میں کہاں۔ اس نے مصنوعی آب بھر کر آنیا کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اور مونگ پھلی برآمد کی۔ یعنی آپ نہیں بتائیں گی کہ ایک جاسوس کیسے بنا جاتا ہے؟ ارے بھائی جاسوسی کر کے اور کیسے؟ وہ جیسے اب سوال جواب سے بور ہونے لگی تھی۔ اور یہ جاسوسی کیسے کی جاتی ہے؟ آنیا ضد ہوئی تھی۔ وہ بتایا تو ہے کہ دروازے کھڑکیوں کے پیچھے چھپ کر، اور اس کے علاوہ تم الماری میں بھی چھپ سکتی ہو، لیکن دھیان رہے کہ اس میں کسی کے میلے بدبودار موزے نہ پڑے ہوں، ورنہ تمہارے لیے جاسوسی بھول کر اپنے حواسوں کو قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ حد درجہ سنجیدگی سے اس کو سمجھا رہی تھی۔ اور ہاں، بیڈ کے نیچے چھپنے کی حماقت کبھی نہ کرنا، کیونکہ پاکستانی عوام کے جوتے اکثر ڈھونڈنے پر بیڈ کے نیچے سے ہی ملتے ہیں اور اس صورت میں تمہیں جوتے پڑنے کے امکان ہو سکتے ہیں۔ آنیا ہونک بنی اپنی ہونہار بہن کے عظیم فرمودات سن رہی تھی۔ کیوں؟ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہیں تم نے بھی تو جاسوس نہیں بننا؟ اس نے مذاق میں پوچھا تھا مگر آنیا نے شد و مت سے ہاں میں سر ہلایا۔ نہ بہن، ایسا سوچنا بھی مت۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر تمہیں جاسوسی کا مشن دیا گیا تو سب سے پہلے تم نے اسی کو بتانا ہے کہ بھئی میں عنقریب تمہاری جاسوسی کرنے والی ہوں، اس لیے ہو سکے تو محتاط ہو جانا۔ پھر تم واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاؤ گی، خواتین و حضرات میں ایک جاسوس بن گئی ہوں، اس لیے اگر آپ چاہیں تو اس کام کے لیے میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے تم یہ جاسوسی کا خیال چھوڑ دو اور میری بات مانو، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اگر اس جاسوسی کا کیڑا زیادہ کلبلانے لگے تو 2-4 جاسوسی ڈائجسٹ پڑھ لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنیا کو اچھی خاصی جھاڑ پلا کر وہ کپڑے جھاڑتی کھڑی ہو گئی تھی اور بیڈ سے نیچے اتر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سکندر اور فاطمہ سو چکے تھے، وہ چھت پر چلی آئی۔ رات کے اس پہر موسم کافی خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ کمرے کی نسبت باہر سردی زیادہ تھی مگر اسے محسوس نہ ہوئی۔ اس نے خود سے سوال کیا، جاسوس بننا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کوئی اس کے اندر چیخا تھا۔ اپنی انفرادی زندگی کو ختم کر کے نہ جانے کتنی زندگیاں جینے والا جاسوس بنتا ہے۔ اس کے لیے کوئی سرحد معنی نہیں رکھتی، وہ انسان نہیں سایہ بن جاتا ہے، ابھی ادھر تو اگلے پل کہیں اور۔ دشمنوں کے ملک میں ان کے اندر تک گھس کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والا جاسوس ہوتا ہے، گمنامی کے اندھیروں میں گم ہونے والا، سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہ آنے والا جاسوس۔ ان کے پاس موت کے ساتھ ساتھ بھاگتے زندگی کی طرف مڑ کر دیکھنے کا وقت ہی کہاں ہوتا ہے۔ رشتے تو پھر دور کی بات ہے، اپنے آپ سے ملنے کا وقت نہیں۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ جاسوسوں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور دل ناراضگی سے پوچھ رہا تھا، کیوں امید نہ لگاؤں؟ امید پر تو دنیا قائم ہے۔ چھت کی منڈیر سے ٹیک لگاتے اس اداس اور ٹھنڈی رات میں اس پل ایک جاسوس شدت سے اس کو یاد آیا تھا۔ جمعہ کون سا دور ہے، 3 دن بعد فاطمہ کے مہمانوں نے بھی آ جانا تھا۔ آنیا، سکندر اور فاطمہ بیٹھ کر گھنٹوں اس کی شادی کی پلاننگ کرتے رہتے اور وہ کمرے میں جا کر اپنے آپ کو کام میں گم کر لیتی۔ انہی اداس دنوں میں عمر اور عریج کی شادی کی خبر خوشی بن کر آئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، اس نے عریج کو گلے لگایا۔ سب اس وقت ڈپارٹمنٹ میں ہی تھے کیونکہ کچھ دیر بعد میٹنگ تھی۔ انہیں اسمگلنگ کا کیس دیا گیا تھا۔ گزشتہ چند مہینوں میں لڑکیوں کی اسمگلنگ کے کیس بہت بڑھ گئے تھے۔ بظاہر یہ کیس FIA کا تھا مگر درپردہ دہشت گردی کا شبہ بھی تھا، اس لیے ان کو بھی رپورٹ کرنی تھی۔ ماہر میڈم، میں نے تو شروع دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر یہ تو اب پتہ چلا کہ پوری دال ہی کالی ہے۔ تب دونوں کتنی معصومیت سے کہتے تھے، وی آر جسٹ فرینڈز۔ میس نے، حسن نے باقاعدہ منہ بگاڑ کر عمر اور عریج کی طرف اشارہ کیا تو سب ہنس دیے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے ہماری شادی سے؟ نہ عمر کون سا کم تھا؟ کیوں نہ آؤں، میں تو ضرور آؤں گا۔
हाँ हाँ आ जाना, वैसे भी शादी ब्याह के मौका पर काम करने वालों की जरूरत किसको नहीं होती। अच्छा है बर्तन भी तो किसी ने धोने हैं। उमर ने हाथ हिलाकर गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हसन जवाबी हमला करने ही वाला था कि दुआ ने रोक दिया। अच्छा लड़ना बंद करो, अब बताओ कि शादी कब है। अगले साल, उमर ने मुंह बनाकर कहा। तो एक साल पहले ही धमाले डालने की क्या जरूरत है। जब शादी करीब होगी फिर पीटते रहना डिंडोरा। हसन फिर से शुरू हो गया। अगले साल मतलब जनवरी की 15 तारीख को। आप लोगों को ये भी तो पता नहीं कि ये दिसंबर है और गुजरने वाला है। अरीज ने तवज्जो दिलाई तो सब एक बार फिर हंस दिए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। उसने सदके दिल से दुआ दी तो ऊंची आवाज में सबने आमीन कहा। चलो सब मीटिंग रूम में जाकर बैठें, वरना बॉस से डांट पड़ेगी। उसने तहकुम से कहा। माहिन मैडम, आपके रिश्ते वाले कब आ रहे हैं। अरीज ने चलते हुए सरगोशी में पूछा। उसकी फातिमा से बात होती रहती थी। जुम्मे को, उसने बेदिली से जवाब दिया। आप खुश नहीं हैं। उसके चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है, वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। अब की बार उसने मुस्कुराते हुए कहा। सब अल्लाह पर छोड़ दिया है तो फिर पुरसकून क्यों नहीं आप। अंदाज से बेचैनी और आंखों से उदासी क्यों छलकती है। तमानियत का अक्स फिर चेहरे पर नजर क्यों नहीं आता। वो बेख्तियार ठिठक कर रुक गई। दिल भी धड़कते धड़कते रुका था। यूं लगा जैसे किसी ने खींचकर मुंह पर तमाचा मारा हो। वो जवाब में कुछ भी ना कह सकी, कोई भोंडी सी दलील भी ना दे सकी, क्योंकि जो कहा जा रहा था वो शायद सच था। मैं आपके ईमान को जज नहीं कर रही, ना ही मेरा मकसद आपको हर्ट करना है। मैं तो बस ये समझाना चाह रही हूँ कि जब आपने फैसले का इख्तियार अल्लाह को सौंप दिया है, फिर बेवजह की बेसकूनी क्यों पाल रखी है। हम असल में सिर्फ ज़ुबान से कहते हैं कि हमने अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए हैं, लेकिन अंदर अंदर हम खुद ही बेयकीनी का शिकार हो रहे होते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, सोच सोच कर खुद को वहमों में डाले रखते हैं। फिर जब नतीजा हमारे गुमान के मुताबिक आता है तो हम शिकवे करने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि उस पर यकीन से ज़्यादा हमें इस गुमान में ताकत थी जो हम पहले से रखे हुए थे। अगर सच्चे दिल से यकीन कामिल रख लो तो खुद को इसके आगे सरेंडर कर दो, तो क्या कभी हमारा बुरा होगा। हम जैसा गुमान करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। फिर ज़ुबानी कलामी चाहे कितने ही दावे क्यों न कर रखे हों। मैं क्या करूं फिर। सूखे लबों पर ज़ुबान फेरते इस ज़हीन लड़की को सामने खड़ी लड़की हर लिहाज से अपने से ज़्यादा ज़हीन और तजुर्बाकार लग रही थी। वो इस पल बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी कि मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। उसे याद था यही कि दिल के बदलने का नुस्खा उसे मिलने जा रहा है। अल्लाह के सहारे आप खुद को छोड़ दें, समंदर में डोलती हुई लहरों की तरह, फिजा की वसतों और बुलंदियों में उड़ते हुए परिंदों की तरह। यकीन करें वो कभी आपको डूबने और गिरने नहीं देगा, बल्कि समेट लेगा इस मोहब्बत से जो वो आपको 70 माओं से भी ज़्यादा करता है। सामने खड़ी लड़की के अल्फाज उसके दिल को साफ कर रहे थे। वो शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूब रही थी। वह सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर भी बेसकूनी का शिकार थी। उसे वो कितनी मोतबर लग रही थी जिसके चेहरे पर सकून ही सकून था। उसी पल कहीं अंदर से सदा आई। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ने का दावा कर रही हो तो उस शख्स को, उसकी मोहब्बत और उसके साथ को भी अल्लाह पर छोड़ दो। वो चाहे तो कबूलियत की सनत फरमाए या ना, मगर जो भी करेगा वो बेहतरीन होगा। और हम इंसान उसकी मसलहतों को कहाँ समझते हैं। उसने वहीं खड़े खड़े अपने अजीज़ तरीन शय अपनी मोहब्बत भी अल्लाह पर छोड़ दी थी। और ये फैसला करते वक्त उसके दिल में बहुत सुकून था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फातिमा और आनिया के बाजार के चक्कर ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बेनियाज बनी रही, उसे किसी भी चीज़ में दिलचस्पी महसूस ना होती। आखिर खुदा खुदा करके जुम्मे का मुबारक दिन भी आ गया। उस रोज़ उसका दिल सुबह से ही बेचैन था और बार बार किसी अनहोनी का पता दे रहा था। जी तो नहीं चाह रहा था कि ड्यूटी पर जाए, मगर दूसरी सूरत में उसे घर में रहना पड़ता। ऑफिस के तो रंग ढंग ही बदले हुए थे। इसके सारे दोस्त बेहतरीन ज़रबर कपड़ों में मलबूस थे। इस अवसर पर अरीज कहने लगी। अरे आपको याद नहीं कि आज सबको हाफ लीव दी गई है, क्योंकि बॉस के घर कोई तकरीब है और सब इनवाइटेड हैं। काम के बाद सीधा उधर से ही तैयार होकर सब जाएंगे, क्योंकि फिर घर जाकर दोबारा आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। उसे शदीद हैरत हुई। अरे परसों आपके सामने सारी बात हुई थी, गालिबन आपने ध्यान से नहीं सुनी। चलें कोई बात नहीं, आप घर जाकर चेंज कर लीजिएगा, फिर तकरीब में शिरकत कर लेंगे। अरीज ने मसले का हल निकाला, लेकिन उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं नहीं जा सकूंगी, तुम्हें बताया तो था कि आज मेहमानों ने आना है। अभी मेरे घर जाते हुए शायद अभी आ जाएं। काम के वक्त का तो पता ही नहीं चला और कब 12 बजे उसे एहसास भी ना हुआ। वो तो फातिमा ने कॉल की तो उसे होश आए। कहाँ हो तुम, जल्दी घर आओ, सब मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। ओके अम्मी, बस मैं निकल रही हूँ, टेंशन ना लें। फ़ोन रखते हुए उसने कंप्यूटर बंद किया और जाने के लिए खड़ी हो गई। आजकल ज़्यादा वक्त इसका कंप्यूटर पर ही गुजर रहा था। मुतल्लिका लोगों की सारी हिस्ट्री और उनके ताल्लुकात की लिस्ट बनानी थी और रिपोर्ट बॉस के ऑफिस में जमा करनी थी। उसने रिपोर्ट बनाकर सेंड कर दी। इन्हें बस अब एक शख्स की तलाश थी जो स्मगलिंग गैंग का लीडर था। वो पकड़ में आ जाता तो ये केस भी हल हो जाता।
بیگ اٹھا کر وہ گھر جانے کے لیے آفس سے نکل آئی تھی۔ راستے میں ٹریفک کی وجہ سے معمول سے زیادہ ہی وقت لگ گیا۔ سکندر کی بھی 2 دفعہ کال آ چکی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے سامنے فاطمہ اسے غصے سے ٹہلتی ملی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا۔ چینج کر کے آؤ اب۔ غضب خدا کا، اس لڑکی کو تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ اسے دیکھ کر وہ غصے سے بولی، پھر اسے جلدی سے ڈرائنگ روم میں آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ وہ کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر ایسے ہی امی کے پیچھے پیچھے بڑھ گئی۔ اگرچہ وہ اب دل سے راضی تھی، مگر اس کو شروع دن سے یہ دیکھنے دکھانے کا سلسلہ ناگوار گزرتا تھا کہ رشتے والے آئیں اور لڑکی کا تولتی نظروں سے جائزہ لیں۔ مگر سکندر نے یقین دلایا کہ آنے والے لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ نہایت شریف النفس اور خاندانی ہیں۔ خیر یہ تو اندر جا کر ہی پتہ چلے گا، اس نے سوچا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم، اس نے بلند آواز میں سب کو سلام کیا۔ وہ اس وقت کھدر کے ہلکے سے جامنی رنگ کی بالکل سادہ سی شرٹ کے ساتھ جینس میں ملبوس تھی۔ شرٹ کے اوپر ایک سلیو لیس سویٹر پہن رکھا تھا جو یقیناً جچ رہا تھا۔ سر پر حجاب کی صورت میں ایک اسٹولر لپیٹا ہوا تھا۔ کندھے سے لڑکتے بیگ کو بھی اس نے اتارنے کی زحمت نہیں دی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ آؤ ادھر بیٹھو ہمارے پاس، ایک خوبصورت سی اسٹائلش خاتون نے اس کے سلام کا جواب دیتے کہا۔ انہوں نے چشمہ پہنا ہوا تھا جو بہت جچ رہا تھا۔ ان کے ساتھ ہی گریسفل سے آدمی بھی بیٹھے تھے جو سامنے والے صوفے پر بیٹھے سکندر سے مخاطب تھے۔ ساتھ ہی ایک آنیہ کی عمر کی چلبلی سی لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ وہ سب رشتہ دیکھنے آئے تھے یا شادی میں شرکت کرنے، وہ سمجھ نہ سکی، کیونکہ ان سب نے تو نہایت عمدہ اور فینسی سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ آج دھوپ چڑھی ہوئی تھی، اس لیے کسی نے جرسی وغیرہ کا تکلف نہیں کیا تھا۔ ان 3 افراد کا جائزہ لیتے لیتے اس کی نظریں چوتھے فرد پر پڑی۔ اس کی پشت دعا کی جانب تھی، کیونکہ وہ سکندر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں سے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارے آ جاؤ بیٹا، خاتون نے ایک بار پھر کہا۔ فاطمہ نے اسے گھور کر دیکھا، یقیناً اس کے فارمل سے حلیے کی وجہ سے۔ وہ فاطمہ کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی ان خاتون کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا، آگہی کا لمحہ، جب اس نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ سفید شلوار قمیض اور کالی واسکٹ زیب تن کیے سامنے والا شہزادوں کی طرح دکھ رہا تھا۔ ایک لمحے میں اس کا دل بے قابو ہوا۔ وہ بلا شبہ عزیر تھا، یہ نظروں کا دھوکہ تھا یا کچھ اور؟ اس کا دل چاہا کہ ابھی ساتھ بیٹھی خاتون کے چہرے سے اینک اتار کر اپنی آنکھوں پر لگا لے، اسے دیکھے تاکہ اسے اپنی بصارت پر کوئی شک نہ ہو۔ وہ آنکھیں مل مل کر دیکھے اور سامنے بیٹھا یہ شخص یوں ہی بیٹھا رہے، ہوا کے بلبلے کی طرح غائب نہ ہو جائے۔ حیرت سے، بلکہ شدید حیرت سے، وہ 4 مہینے بعد اسے دیکھ رہی تھی، نہ صرف زندہ سلامت بلکہ اپنے گھر میں ہنستا بولتا۔ وہ خواب لگ رہا تھا۔ اس پل اس نے دعا کی کہ اگر یہ خواب ہے تو کاش یہ خواب کبھی ختم نہ ہو۔ وہ ساری زندگی اس منظر میں قید رہنے کو تیار تھی۔ کتنے ہی منٹ یوں ہی گزر گئے۔ سکندر کھنکا کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ بیٹے یہ عزیر کو تو تم جانتی ہو، یہ اس کے پیرنٹس ہیں، تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ وہ سچ میں اس کے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خواب نہیں، حقیقت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ سکندر کی بات پر کیا ری ایکشن دے۔ ایکسکیوز می کہتے وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ سانس اتل پتل ہو رہی تھی۔ وہ باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد کوئی اس کے ساتھ آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ ناراض ہو؟ عزیر نے نرمی سے استفسار کیا۔ خاموشی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میرا سرپرائز کیسا لگا؟ اب کی بار قدر اشتیاق سے پوچھا گیا۔ ہنوز خاموشی۔ تم بول کیوں نہیں رہی؟ آپ کون؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ جس شخص کی خاطر پچھلے 4 ماہ سے مسلسل اذیت میں تھی، اس کے زندہ ہونے کا یقین خود کو دلاتے دلاتے نڈھال ہو جاتی تھی۔ اکثر راتیں اس کی آنکھوں میں کٹتی تھیں اور وہ کتنے مزے سے اپنے سرپرائز کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میڈم دعا فاطمہ ماہین صاحبہ، کہیں تمہارا دماغ کا فیوز اس اچانک ملنے والے سرپرائز کو دیکھ کر اڑ تو نہیں گیا؟ یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہوگی۔ میرا گزارا ایک بغیر دماغ والی کے ساتھ کیسے ہوگا؟ وہ مصنوعی پریشانی سے سر پر ہاتھ مار کر بولا تو جیسے واقعی وہ بغیر دماغ والی ہو۔ شاید آپ کہتے تھے، پھر یہ تم؟ اس کے طنزی انداز پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یعنی بقول شاعر تم یہ کہنا چاہتی ہو مجھے سب یاد ہے، ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ پتہ ہے میرا دل کیا چاہ رہا ہے کہ کوئی چیز اٹھا کے آپ کے سر میں دے ماروں۔ وہ پھٹ پڑی۔ ارے وہ کیوں؟ عزیر نے بے اختیار سر پر ہاتھ رکھے۔ ویسے ہی بتایا تو ہے کہ دل چاہ رہا ہے۔ وہ اپنے جذبات قابو میں رکھتے ہوئے ہولے سے بولی۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ اپنے منہ سے اپنی محبت کا اقرار کرے۔ عزت نفس کا تقاضا تھا کہ وہ لفظ سی لے۔ اچھا سنو، مجھے مس کیا؟ اس کی جانب جھکا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے لگا آپ اب تک ضائع ہو چکے ہوں گے۔ بے پرواہی سے کہتے اس کا خود کا دل بھی بے اختیار لڑ اٹھا تھا۔ ہاں امید تو مجھے بھی کچھ ایسے ہی تھی، بس اللہ نے بچا لیا۔ تمہیں یاد ہے 13 اگست کا وہ دن جب انڈین آرمی مجھے گرفتار کر کے لے گئی تھی؟ دعا نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی وہ دن، وہ ہولناک دن۔ اصل میں گرفتار نہیں ہوا تھا، بلکہ خود جان بوجھ کر ان کے حوالے ہو گیا تھا۔ وہ ایک پری پلانڈ منصوبہ تھا۔ عزیر نے ٹکتے ہوئے اسے بتانا شروع کیا۔ مجھے، تمہیں اور میجر سکندر کو جب انڈیا بھیجا گیا تو تمہیں لگتا تھا کہ مجھے ویسے ہی ساتھ بھیجا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہم تینوں کے اپنے اپنے علیحدہ ٹاسک تھے۔ میجر سکندر کو ایجنٹ گولڈ کے ساتھ مل کر کچھ کام کرنے تھے، تمہیں کرتارپور بارڈر والی فائل حاصل کرنی تھی، جبکہ مجھے بھی ایک اہم کام سونپا گیا تھا۔
انڈیا میں ہمارے جانے سے پہلے ہمارا ایک جاسوس پکڑا گیا تھا۔ حالات وہاں اچانک ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ ایجنٹ گولڈ کو بھی جلد انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا، اس لیے مجھے یہ ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ اس جاسوس کو رہا کروایا جائے۔ مجھے کوشش کر کے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اسے کس خفیہ جگہ پر رکھا گیا ہے، مگر وہاں تک رسائی بہت مشکل تھی۔ میں کوئی ایسا پلان بنانا چاہ رہا تھا جس میں میں خود نیچرل طریقے سے ان کے ہاتھ لگ جاؤں، ایک پاکستانی جاسوس کے طور پر۔ یہ 13 اگست سے ایک دن پہلے کی بات ہے۔ تم نے رنجیت سنگھ کے گھر کی اسٹڈی روم سے فائل چرانے کا جو پلان بنایا تھا، اس میں کافی جھول تھے۔ میں تمہیں منع کرنے والا تھا کہ تبھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ موقع بیسٹ ہوگا، یعنی تم اپنا ٹاسک پورا کر لیتی اور میں اپنا۔ مجھے گھر کے اندر داخل ہونا تھا، مگر سیکیورٹی بہت سخت تھی، اس لیے میں نے پنڈت کے ساتھی کو بے ہوش کر کے خود اس کی جگہ سنبھال لی تھی۔ یوں گھر کے اندر تو داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، یہ پہلا مرحلہ تھا، مگر آگے میں جانتا نہیں تھا کہ میرا پلان کامیاب ہوگا یا نہیں، اس لیے میں نے واپسی کی کوئی ڈور نہیں تھامی تھی اور نہ ہی کوئی اشارہ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اپنی امی کی طرح انتظار کی سولی پر لٹکتی رہو۔ مجھے گرفتار کر کے ایک خفیہ بیرک میں لے جایا گیا، وہاں مجھ پر ٹارچر بھی شروع کر دیا گیا۔ پلان کے مطابق میں نے بہت جلد اعتراف کر لیا کہ میں ایک پاکستانی جاسوس ہوں۔ انہیں شاید توقع تھی، اس لیے جب میں نے کہا کہ وہ کرتارپور بارڈر والی فائل تو میں نے وہیں اسٹڈی روم میں چھپا دی تھی۔ ان دنوں رنجیت سنگھ اپنی بیٹی کی ڈیتھ کے غم میں مشغول تھا، اس لیے وہ اس بات کی تردید یا تائید نہ کر سکا تھا۔ میں نے پہلے ہی طے شدہ چھوٹے لیول کی انفارمیشن انہیں دی جو درست ثابت ہوئی۔ ان لوگوں نے اپنے تئیں مجھے اپنے بس میں کر لیا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد مجھے آرڈرز دیے گئے کہ ان کے پاس ایک اور پاکستانی جاسوس ہے، مجھے اس سے بھی انفارمیشن نکلوانی ہے۔ بدلے میں رہائی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا اور یوں مجھے جاسوس کے خفیہ سیل میں منتقل کر دیا گیا جسے میں وہاں سے نکالنے آیا تھا۔ وہ 30 سال کی عمر کا مضبوط تن و توش کا مالک ایک خوبصورت شخص تھا، لیکن ٹارچر اور قید نے اس کی آنکھوں کی جوت بجھا دی تھی۔ اس کا نام فیصل تھا۔ یہ بہت پرانا حربہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ کوئی ایسا شخص پلانٹ کریں جو ہمدردی کی آڑ میں اس کے ساتھ دوستی کر لے۔ میں نے فیصل کو بہت مشکل طریقے سے یقین دلایا کہ میں پاکستان سے اس کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اس لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی اور چہرے میں خوشی۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا اور رندے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، مجھے یقین تھا، پورا یقین تھا کہ میرے بڑے مجھے بھولے نہیں ہوں گے۔ میں جانتا تھا وہ مجھے یہاں سے نکال لیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائیں گے۔ را کے گدھے سمجھ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے خلاف ثبوت انہیں فراہم کر رہا ہوں، اسی لیے میں کبھی فیصل کے پاس ہوتا تو کبھی ان کے پاس حاضری لگاتا، کبھی جھوٹی سچی خبریں دیتا کہ یہ ایک پاکستانی جاسوس سے حاصل کی ہیں۔ وہ اپنے فیصلے پر خوش تھے اور یوں مجھے آزادانہ فیصل کے سیل میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ تاہم ابھی بھی میں ان کی نگرانی میں تھا۔ کافی حد تک تو کام ہو چکا تھا، اب فیصل کو وہاں سے نکالنا تھا کیونکہ وہاں ڈیوٹی بہت سخت تھی، جگہ جگہ گارڈز ڈیوٹی دیتے تھے۔ ایک دن آخری موقع مل ہی گیا۔ ان کا شاید کوئی مذہبی تہوار تھا۔ میں نے ڈپلیکیٹ چابی کا پہلے سے انتظام کر رکھا تھا، بس کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مل گیا۔ ایک دوست کی مدد سے اسی رات فیصل کو بارڈر پار کروا دیا گیا اور میں فلائٹ پکڑ کر دبئی چلا گیا۔ جب تک انہیں ہوش آتا ہم ان کی پہنچ سے بہت دور جا چکے تھے۔ تقریباً 10 دن پہلے ہی پاکستان آیا ہوں اور اب تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ کب سے چپ بیٹھی دم بخود اس کی داستان سن رہی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا اسے سب سمجھ آ گیا تھا، مگر پھر بھی کچھ سوال تھے جو پوچھنا چاہتی تھی۔ جیل میں رہتے ہوئے آپ نے چابی کیسے بنوا لی؟ مطلب کیا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ تھا؟ اس سلسلے میں اسی دوست نے بہت مدد کی۔ اس کے اس آفیسر کے ساتھ فیملی ریلیشنز تھے جس کے پاس چابی رہتی تھی، اسی وجہ سے مشکل نہ ہوئی۔ یہ بتائیں کہ را بھی تو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، تو پھر اس نے آپ کی معلومات کیوں نہیں کروائی؟ کیا انہوں نے چیک نہیں کیا کہ آپ کس شناخت کے ساتھ اس ملک میں آئے ہیں، مطلب آئی ڈی اور پاسپورٹ وغیرہ؟ کیونکہ وہ گدھے ہیں، عزیر ہنستا ہوا بولا۔ میں نے خود ہی منہ سے اعتراف کر لیا تھا کہ میں پاکستان کا سپاہی ہوں، تو وہ اسی خوشی میں خوش ہو گئے۔ زیادہ گہرائی میں جانچ پڑتال کی ہی نہیں، اگر کرتے تو بھی ان کو وہی ملتا جو دکھانا چاہتا تھا، یعنی وہ اس ہوٹل تک پہنچے ہی نہیں جہاں ہم نے اسٹے کیا تھا۔ اس نے الجھن سے پوچھا، ایسا ہی ہے۔ ایک اور بات جو تمہیں معلوم نہیں، وہ ہوٹل ہمارا سیف ہاؤس تھا، وہاں پر ہماری انٹری ہی نہیں تھی۔ ہاں، تمہاری اور میجر سکندر کی نقلی شناخت درج تھی، ایسا کرنا ضروری تھا۔ اوہ، لیکن جب آپ غائب ہوئے تھے تو آپ کے کمرے سے سارا سامان بابا لے آئے تھے، جن میں پاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس تھے، پھر آپ وہاں سے کیسے نکلے؟ میجر سکندر نے آتے ہوئے میرے تمام ڈاکومنٹس میرے اسی دوست کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ کچھ لمحے الجھن سے عزیر کو دیکھتی رہی۔ بابا نے ڈاکومنٹس دیے؟ کیا بابا کو بھی سب پتا تھا؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، وہ شروع سے ہی سب جانتے تھے، وہ سر گھجاتے ہوئے بولا۔ مطلب میں ہی نہیں جانتی تھی، باقی سب کو پتا تھا؟ وہ غصے سے جاننے کے لیے اٹھی تھی۔ رکو تو، اس نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ میجر سکندر اور مجھے سختی سے رازداری کی تاکید کی گئی تھی، اسی لیے۔ تو اب رازداری کہاں گئی؟ اب کیوں یہ سب بتا رہی ہیں؟ اسے اور غصہ آنے لگا۔
پتہ نہیں کیوں اس کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ اب سارے معاملات حل ہو چکے تھے۔ فیصل اور میں اب اپنے ملک میں سیف ہیں۔ اس کیس کو بند ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں، اسی لیے اب کوئی رازداری والی شرط نہیں رہی۔ میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ معصومیت سے شانیں اٹکا کر اس کے خفا خفا چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایک منٹ۔ دعا کو ایک دم کچھ یاد آیا۔ آپ یہاں کیسے؟ مطلب ماما نے کہا تھا کہ مہمان، مطلب یہ بھی سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ یہ بھی سب کو پتا تھا، بس میں ہی پاگل تھی جسے کچھ نہیں پتا تھا۔ بابا کو تو میں اچھے سے پوچھوں گی۔ وہ کچھ سمجھنے لگی۔ اس کو یاد آ رہا تھا کہ بابا نے ہی تو اسے فورس کیا تھا۔ جی ایسا ہی ہے، آپ واقعی پاگل ہیں، تبھی تو گھر آئے مہمان کو چائے پانی اور کھانے کا نہیں پوچھا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے رخ موڑ کر ناراضگی سے گویا ہوا۔ گھر آئے مہمان مجھ سے پوچھ کر آئے جو میں ان سے چائے پانی پوچھوں؟ وہ کون سا کم تھی؟ شاہانہ انداز سے ارشاد کیا گیا۔ کچھ لوگوں پر بے نیازی کتنی سوٹ کرتی ہے۔ عزیر نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا، مادام ہم گھر آئے مہمان ضرور ہیں مگر بن بلائے نہیں۔ نہایت عزت سے آپ جناب کا رشتہ لے کر آئے ہیں، مگر آپ کے تیور دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ مہمان پسند نہیں آئے۔ وہ معنی خیزی سے کہنے لگا، خیر اب میں نے یہ بھی نہیں کہا، سامنے کھڑے مہمان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر ہاں اندر بیٹھے مہمان بہت اچھے لگے۔ اس کا اشارہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے عزیر کے والدین اور چھوٹی بہن کی طرف تھا۔ آپ دونوں کی الف لیلا کی داستان ختم ہو گئی ہو تو اندر چلیے، بابا بلا رہے ہیں۔ آنیا نے اچانک آ کر چھاپا مارا، پھر تنک کر بڑی بوڑھیوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر دونوں کو گھورنے لگی۔ ویسے بھی شادی سے پہلے اس طرح کی ملاقاتیں ہمارے خاندان میں مایوس سمجھی جاتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم بس ایسی ملاقات بابا اور امی کی ہوئی تھی جب بابا کے پیرنٹس امی کے ہاں رشتہ لے کر آئے تھے۔ آنی زیادہ فضول نہیں بولنے لگی تم؟ اس نے خفگی سے سرزش کی۔ عزیر بھائی آپ اندر چلیں، باقی کا تو سرپرائز میں بنفس نفیس خود آپ ہی کو دے دوں گی، اینڈ آئی سویئر یہ سرپرائز زیادہ شاکنگ ہوگا آپ ہی کے لیے۔ عزیر اسے گڈ لک سائن دیتے ہوئے مسکرا کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ کیا مطلب ابھی بھی کوئی سرپرائز رہتا ہے؟ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ جی بالکل، آپ میرے ساتھ کمرے میں چلیں۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی تھی۔ بیڈ پر ایک خوبصورت برائڈل ڈریس پڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے آنیا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ میری بیٹی کا برتھ ڈے گفٹ ہے۔ جواب سکندر کی طرف سے آیا تھا۔ وہ کمرے کی دہلیز پر کھڑے اسے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ آج ستمبر کی 25 تاریخ تھی، اس کی سالگرہ کا دن، جو وہ بالکل فراموش کر چکی تھی۔ بابا یہ کیسا گفٹ ہے؟ وہ مڑ کر حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ آنیا اسے سمجھاؤ ساری بات، میں عزیر اور کرنل صاحب جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، واپسی پر مولوی صاحب اور باقی سب بھی آ جائیں گے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے باہر کو چلے گئے۔ آنیا یہ بابا کیا کہہ گئے ہیں؟ وہ متوحش ہوئی۔ آپ ہی ادھر بیٹھو، وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر بٹھاتے بولی۔ آج تمہارا اور عزیر بھائی کا نکاح ہے۔ کیا؟ اسے لگا اس کی سماعتوں کو دھوکا ہوا ہے۔ ہاں تم نے ٹھیک سنا، بابا اور امی جانتے ہیں کہ تم عزیر بھائی کو پسند کرتی ہو، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لیکن میں نے کبھی امی سے نہیں کہا۔ اسے سن کر شرمندگی ہوئی تھی۔ ماں باپ سے کوئی بات چھپی رہتی ہے بھلا؟ ویسے بھی عزیر بھائی تو پہلے سے ہی تمہارے بارے میں بابا سے بات کر چکے تھے، اب تو بس نکاح کرنا ہے۔ اوہ میرے خدا، آج کا دن میرے لیے کیسے کیسے سرپرائز لے کر آیا ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اوفو آپی، بجائے خوش ہونے کے تم حیران ہو رہی ہو، آنیا بدمزگی سے بولی۔ مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ پہلے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ٹہلنے لگی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 15 دن پہلے، جب عزیر بھائی پاکستان واپس آئے۔ بات چیت ساری پہلے سے طے تھی۔ عزیر بھائی کے گھر والے منگنی وغیرہ کے چکر میں پڑے بغیر سیدھا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بابا سے ڈیٹ مانگی تو بابا نے 25 دسمبر یعنی آج کی تاریخ تمہاری ڈیٹ آف برتھ۔ وہ چاہتے تھے کہ میں چونکہ سالوں بعد اپنی بیٹی کو کوئی گفٹ دوں گا تو اس کی خوشیوں سے بڑھ کر کون سا گفٹ ہوگا، اسی لیے میں نے، امی اور بابا نے تمہارے لیے نکاح کی ساری شاپنگ بھی کر لی ہے۔ دیکھو کتنا خوبصورت برائڈل ڈریس ہے، بابا کی اور میری چوائس ہے۔ آنیا اب اسے شاپنگ کی ساری رودات سنا رہی تھی اور وہ یہی سوچے جا رہی تھی کہ واقعی اللہ کتنا کارساز ہے، کیسے کیسے بہانوں سے نوازتا ہے۔ اچھا چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں، ابھی نمرا آ کر آپ کو تیار کر دیتی ہے۔ کب سے اس بیچاری کو میں نے کچن میں گھسایا ہوا ہے، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ آپ تو بے مروتی کے انتہا کر کے باہر چلی آئیں، اب میں جا کر ہی معاملہ سنبھالتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر کہ میری آپی کو شرم آ گئی تھی، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکی۔ آنیا کی بڑبڑاہٹ دور ہوتی جا رہی تھی اور وہ بے خود سی اس لائٹ گرین رنگ کے برائڈل پیروں تک آتی فراک کو دیکھنے لگی جس پر بہت خوبصورت کام ہوا تھا۔ دوپٹہ بھی اسی رنگ کا تھا مگر ساتھ ہی ایک جھلمل کرتا سرخ رنگ کا دوپٹہ بھی تھا جو یقیناً نکاح کے لیے تھا۔ السلام علیکم ماہین میڈم۔ وہ یہ آواز سن کر چونک اٹھی۔ یہ نمرا تھی جو ابھی بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام نمرا، تم نے مجھے ماہین میڈم کیوں کہا؟ وہ موہت کی بہن تھی۔ اس کے اس انداز سے اسے بے اختیار وہ یاد آ گیا تھا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ ہی موہت بھائی کی باس ماہین میڈم ہیں۔ وہ اداسی سے بیڈ کے دوسرے کنارے پر ٹک گئی۔ اس سے پہلے میں آپ کو صرف دعا کے نام سے جانتی تھی، مگر یہ راز بھی موہت بھائی کے ڈیتھ کے کچھ دن پہلے ہی کھلا تھا۔
وہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی مگر نمرا اپنے روم میں کہیں جا رہی تھی۔ اس دن انہوں نے مجھے ایک ریسٹورینٹ میں بلایا۔ وہ مجھ سے آنیہ کی انفارمیشن لینا چاہ رہے تھے مگر میں نے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے زیادہ زور دیا تو میں نے وجہ پوچھی کہ آخر آپ کیوں آنی کے بارے میں ذاتی نوعیت کے سوال کر رہے ہیں؟ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جس ماہر میڈم کی مجھے باتیں سنایا کرتے تھے وہ آپ تھی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اسے ہادی سے کوئی شکوہ نہ ہوا کہ اس نے نمرا کو کیوں بتایا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر بعد نمرا نے عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ اگر آپ عزیر بھائی سے نہ ملی ہوتی اور آپ کو ان سے محبت نہ ہوتی اور اگر موہت بھائی زندہ ہوتے تو کیا آپ ان سے شادی کر لیتی؟ اس کے لہجے میں ایک آس تھی۔ ہاں بالکل۔ دعا نے سوچنے کے لیے وقت نہیں لیا اور بے دھڑک ہاں کہہ دیا۔ اگر میں عزیر سے نہ ملی ہوتی اور اگر ہادی زندہ ہوتا تو میں بالکل بھی اس سے انکار نہ کرتی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، شاید اس لیے اسے بہترین اجر سے نوازا گیا۔ اس کے نصیب میں دنیا کی دنیاوی محبتیں تھیں ہی نہیں، اس لیے تو وہ چلا گیا۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ تھینک یو۔ نمرا کی بے چین وجود میں اس کا جواب سن کر اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کس لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ نہیں سمجھیں گی، جا کر ڈریس چینج کریں تاکہ میں آپ کو تیار کر دوں، پھر میرے پاس ایک اور اہم چیز ہے جو میں نے آپ کو دکھانی ہے۔ نمرا گھمبیر لہجے میں دھیما سا ہنسی۔ وہ اس کی باتوں پر حیران ہوتی ہوئی کپڑے کے لیے واش روم میں چلی گئی تھی۔ سونیا نے جو چیز اسے دکھائی تھی اس نے اسے حجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ بلا شبہ یہ بہت کام کی چیز تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نکاح کے بعد سب کو آگاہ کرے گی۔ مرد حضرات جمعے کی نماز پڑھ کر آنے ہی والے تھے۔ عین اسی وقت اس کے دوستوں نے انٹری دی۔ تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ باس کے گھر کوئی تقریب پہ جانا ہے سب کو۔ وہ حیرانی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو ہم اپنی باس کے گھر ان کی نکاح کی تقریب کے لیے تو آئے ہیں۔ اریت نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ یعنی ایک بار پھر اسے کچھ علم نہیں تھا اور باقی سب کو سب کچھ پتہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ وہ لائٹ گرے کام والی پیروں تک آتی فراق کے ساتھ چوڑی دار پجامہ زیب تن کیے دوپٹہ ایک سائڈ پر شال کی صورت میں لیا ہوا تھا جبکہ سرخ چنری سے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ اس نے صرف ایک سائڈ پر جھومر لگایا تھا اور ناک میں ہلکی سی نوز پن تھی۔ جولری کے نام پر اس سے سب زیادہ کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ میک اپ بھی اس نے بہت ہلکا کروایا تھا، بقول اس کے زیادہ ڈارک میک اپ میں اس کی معصومیت دب جائے گی، اور اس بات پر نمرا اور سونیا دیر تک ہنستی رہی تھی۔ وہ عام حالات میں بہت مختلف اور پیاری لگ رہی تھی۔ سب مہمانوں کے سامنے آ کر بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی، اگرچہ زیادہ مہمان اسی کی طرف سے تھے۔ عزیر کے گھر والے بہت اچھے تھے، خاص کر اسے عروا سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ شوخ چنچل سی لڑکی اسے بھابھی بھابھی کہتے نہیں تھک رہی تھی۔ آخر ایجاب و قبول کے مراحل طے پائے تو وہ دعا سکندر سے دعا عزیر بن گئی تھی۔ اس نے چپکے سے ایک نظر ساتھ بیٹھے عزیر پر ڈالی۔ سفید شلوار قمیض میں اس کا چہرہ اندرونی خوشی سے دمک رہا تھا، بقول افراز 100 واٹ کے بلب کی روشنی کے برابر۔ نکاح کے فوراً بعد وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس وقت اسے سب دوسری باتوں سے زیادہ اس بات کی فکر تھی جو وہ کرنے جا رہی تھی۔ 5 منٹ کے بعد ہی سب آئی وی والے اس کے کمرے میں موجود تھے۔ حیرت ہے، ہمیں بلانے کے بجائے آپ کو اپنے نئے نویلے شوہر کو بلانا چاہیے تھا۔ حسن نے شگوفہ چھوڑا۔ صحیح بات ہے، ویسے کہیں غلطی سے تو ہمیں نہیں بلا لیا؟ اریت نے بھی بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ تم سب اپنی چونچیں بند کر کے بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور سب کو سیریس ہونے کا کہا۔ ہم جس کیس پر کام کر رہے ہیں اس میں ابھی تک ہمیں اس شخص کا پتہ نہیں چل سکا جو لیڈر آف دی گینگ ہے، جو اسمگلنگ کا بے تاج بادشاہ ہے، اور ہم لوگ اس کے نام تک سے واقف نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس نے تائید چاہی۔ ایسا ہی ہے۔ وہ شخص کون ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، عمر نے کہا۔ لیکن اب ایسا نہیں، کیونکہ مجھے پتا چل چکا ہے وہ کون ہے۔ اس نے بیڈ کے فون کے نیچے سے ایک لفافہ نکالا تھا۔ یہ مجھے ہادی کی بہن نمرا نے دیا ہے، اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ تقریباً 1 ماہ پہلے اسے یہ فولڈر ہادی کی ایک دوست نے دیا تھا جس نے اپنا نام سحر بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا اس لفافے میں شخص کی تفصیلات ہیں جس کے بارے میں ہادی نے معلومات کروانے کو کہا تھا۔ سحر کو 2 ماہ لگے تھے مگر آخر کار اس نے کچھ نہ کچھ پتہ چلا ہی لیا تھا۔ ہادی تو تھا نہیں، اس لیے اس نے یہ نمرا کے حوالے کر کے کہا کہ یہ ہادی کے ڈپارٹمنٹ کے کسی آفیسر کو دے دینا، مگر وہ بچی بھول گئی اور آج کی تقریب کے لیے جو اس نے اپنی الماری کھنگالی تو اسے یہ لفافہ نظر آیا جسے وہ رکھ کر بھول چکی تھی۔ اس نے ابھی نکاح سے کچھ دیر پہلے ہی یہ میرے حوالے کیا ہے۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے ماہر میڈم؟ ملیحہ نے الجھن سے پوچھا۔ سب کو حیرانی ہو رہی تھی کہ ایسی بھی کیا بات ہے جو وہ مہمانوں اور اپنے نکاح کی رسموں کو چھوڑ کر اس فولڈر کی باتیں کیے جا رہی تھی۔ سب دھیان سے سننا۔ خاص بات یہ ہے کہ جس اسمگلنگ گینگ کے لیڈر کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ شخص دراصل یہ ہے۔ اس نے ایک تصویر اریت کی طرف بڑھائی۔ اس کا نام ولی محمد ہے، یہ ایک پرائیویٹ کالج میں انگلش پڑھاتا ہے، یعنی ذہین اور پڑھا لکھا آدمی ہے، اس لیے اب تک بچا ہوا ہے۔ یہ نمرا اور آنیہ کا پروفیسر ہے۔ ہادی نے کسی وجہ سے اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے سحر کو ہائر کیا تھا، تو 2 ماہ میں ہی اس نے کام کی تمام باتیں دریافت کر لیں۔
اس ولی نامی شخص کا موجودہ ایڈریس اور فون نمبر اس فولڈر میں درج ہے۔ اب ہمیں بس اس تک پہنچنا ہے اور ایک اور جرم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس نے جوش سے کہا تو انہوں نے بھی انشاءاللہ کہا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر آنیا اندر آئی۔ آپی، عزیر بھائی کسی سے ملوانا چاہتے ہیں آپ کو۔ آپ فری ہو گئی ہوں گی؟ ہاں ٹھیک ہے، 2 منٹ بعد بھیج دو، اس نے کہہ کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ چلو تم سب بھی اٹھو اور کھانا کھا کر سیدھے اس بندے کی تلاش میں نکلو، نہ بچنے پائے گی۔ اس نے ان سب کو بھی چلتا کیا۔ آئینے میں اپنا جھومر درست کرنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی رشتے کی چاچی یا مامی ہوں گی جو ملنا چاہ رہی ہوں گی۔ دستک دیکھ کر عزیر کسی کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوا۔ عزیر کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ چند لمحے تو گنگ رہ گئی، پھر دوڑتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ ندا، آپ یہاں کیسے؟ مطلب آپ انڈیا؟ وہ علیحدہ ہوتے ہوئے اکلا کر پوچھنے لگی۔ دعا، تمہیں میں نے بتایا تھا نا کہ وہاں ایک دوست نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ندا تھی۔ عزیر نے ایک اور انکشاف کیا۔ مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ اس نے پوچھا نہیں مگر آنکھوں سے ہی سوال آیا تھا۔ میں بتاتی ہوں۔ ندا نے عزیر کو بولنے سے منع کیا۔ دعا، میں انڈیا کی ہی رہنے والی ہوں۔ ایجنٹ فیصل سے تمہارے والد اور عزیر مل چکے ہوں گے۔ میں ایجنٹ فیصل کی وائف ہوں۔ میرا تعلق امرتسر سے ہے۔ ہمارے کچھ رشتے دار قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے مگر ہم بدقسمتی سے وہیں رہ گئے۔ مجھے شروع سے ہی اپنے ملک سے نفرت رہی ہے، باوجود اس کے کہ میں وہاں پیدا ہوئی اور پلی بڑی۔ مجھے انڈیا سے کوئی لگاؤ نہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ اتفاق سے میری ملاقات ایجنٹ فیصل سے ہو گئی اور ہماری شادی ہو گئی۔ میں نے بھی آہستہ آہستہ اپنے ہسبینڈ کی مدد کرنا شروع کر دی۔ البتہ یہ شادی ہم نے خفیہ کی تھی اور سوائے میری امی اور ابو کے کسی کو علم نہیں۔ پھر بدقسمتی سے فیصل پکڑا گیا اور اس کی مدد اور کچھ مشنز کی وجہ سے آپ تینوں وہاں آئے تھے۔ آگے کی کہانی تو مجھے سے جانتی ہو کہ کیا ہوا تھا۔ وہ ساری بات سن کر داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ ندا، آپ تو مجھ سے بھی اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہیں۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود گیتی، امن سر اور وشنو صاحب کہہ کر بلانا، واو امیزنگ۔ وہ ایک بار پھر اس کے گلے لگ گئی۔ کیا آپ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ چکی ہیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ابھی تو ایسا ہی لگتا ہے، آگے جو قسمت کو منظور۔ ندا نے مبہم سا جواب دیا۔ عزیر سارے وقت میں خاموش کھڑا رہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، بس تمہیں نکاح کی مبارکباد دینے آئی تھی۔ میں اور فیصل اسپیشلی لاہور سے آئے ہیں اور ہمیں واپس بھی نکلنا ہے۔ وہ میجر سکندر اور عزیر سے ملنا اور شکریہ کہنا چاہتا تھا اور میں بھی تمہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اب ہمیں جانا ہوگا۔ پھر شاید کبھی ملیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ وہ اسے گلے سے لگاتے گال چوم کر چلی گئی تھی۔ میڈم، کیا آپ بتانا پسند کریں گی ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا خفیہ اجلاس ہو رہا تھا یہاں؟ عزیر نے ندا کے جانے کے بعد اسے گہری نظروں سے خود میں سموتے ہوئے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈا۔ اصل میں ہمارے پاس ایک خطرناک کیس ہے۔ کہتے کہتے وہ یکدم رکی، پھر بے نیازی سے شانے جھٹک کر کہنے لگی، لیکن اس کی تفصیلات میں کیوں بتاؤں؟ آخر ہمارے ادارے کی بھی تو کوئی پرائیویسی ہے، مگر میں وعدہ کرتی ہوں جب یہ کیس ختم ہو جائے گا تب میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اس نے بھی صاف برابر کیا۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ جس کے پیچھے مس ماہی نامی ایجنٹ لگ جائے وہ زیادہ عرصہ تک بچا نہیں رہ سکتا۔ یہ تعریف تھی؟ اس نے ایبرو جھکائے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایک عام سی بات تھی۔ عزیر جا کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ منٹ تک چپ رہی، گویا ناراض ہوں۔ میں ابھی تک آپ سے اتنا سب کچھ چھپانے پر ناراض ہوں۔ منہ بھلا کر اس نے اطلاع دی۔ تو بتائیں نا یہ ناراضگی کیسے دور کروں؟ عزیر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر قدرے جھک کر پوچھا۔ کچھ اچھا سنا کر۔ کچھ اچھا مطلب کوئی سانگ؟ نہیں، اس سے بھی اچھا۔ اس نے آنکھوں میں ایک خاص چمک لیے کہا تو وہ سمجھ گیا تھا۔ دعا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھاتے دھیرے سے گنگنانے لگا۔ یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ خیاباں میں ہے منظر لالا کب سے، خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، غبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ کشاد درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لادزر میں۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلماں کو تلوار کر دے۔ بظاہر کہانی مکمل تھی مگر ایک ایجنٹ کی زندگی میں ہمیشہ سب کچھ مکمل نہیں رہتا۔ This is not an end of the story. It's a beginning of a new life. Because every ending is a new beginning. ختم شد۔ So this was the end of novel. یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بھی ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔